الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے کچھ آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. پہلا مقام سورہ مریم ہے، آیت نمبر 90 سے 92 تک. دوسرا مقام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، اور تیسرا مقام جو ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص ہے. آج 23 دسمبر ہے اور 25 دسمبر پوری دنیا میں موجود جو نصارہ ہیں، عیسائی بشمول پاکستان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اس کو کرسمس کا نام دیتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ خود مسلمانوں میں سے بھی کوئی اس بات سے ناواقف ہو کہ 25 دسمبر کی یہ خاص اہمیت دنیا میں کس اعتبار سے ہے. جملہ تھوڑا سا میں اب تبدیل کرتا ہوں تاکہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. 25 دسمبر کو ساری دنیا کے نصارہ خدا کے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں، معاذ اللہ.
اصل اختلاف کی بنیاد یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم انہیں اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، بلکہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان مقدس ہستیوں کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے۔ بر صغیر میں اس فتنے کا آغاز ہوا ہے جلال الدین اکبر سے، اور کوشش یہ کی گئی کہ سارے مذاہب کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں ایک خدا پر جمع کر دیا جائے۔ یہ روایت چلتی رہی اور آج کل کے دور میں اسے بین المذاہب ہم آہنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے اور دکھ سے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض سادہ لوح مسلمان، یعنی علماء میں سے تو نہیں بلکہ جہلاء میں سے، وہ 25 دسمبر کو اپنے کرسچن کلاس فیلوز کو یا اپنے گھر کام کرنے والی عورتوں کو یا اپنے کولیگز کو جو کرسچنز ہیں ان کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلے ذرا اس بات کا ملاحظہ فرما لیجئے کہ قرآن مجید نے خدا کا بیٹا ماننے کا جو ایکٹ ہے اس کو کس اعتبار سے موسوم کیا ہے۔ یہ سورہ مریم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ ان کی پیدائش اور پھر وہ سارے معاملات حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے وہ موجود ہیں۔ اس میں وہ سارے واقعات سنائے گئے ہیں، خاص طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے، اس بایولوجیکل پروسیس میں ایک مرد اور عورت کا ملنا ہے اور اس سے پھر ایک بچے کی پیدائش ہے۔ یہ بایولوجیکل پروسیس عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے والد ہی نہیں تھے۔ تو انسانی ذہن اس شک کا شکار ہوتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی سے پھر پلی لیتے ہیں نصارہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو معاذ اللہ ان کے والد کی حیثیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسیس کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیسے فرشتے نے آ کے خبر دی اور کیسے خود حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو میرے ہاں بیٹی کی پیدائش کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرشتے نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور اس دنیا کے سارے نصارہ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اس سارے پروسیس کو اللہ نے بیان کیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نشانی کے طور پر رکھنا تھا۔ جب یہ ساری بات بیان ہو گئی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ذکر کیا ان لوگوں کا جن کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے اور جو یہ سمجھ جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جن کو پورا قرآن مجید سنایا جائے۔ بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حتی الامکان خواتین کے نام کا ذکر نہیں کیا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ
ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام استعمال فرمایا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بیٹے کے نام کے ساتھ عمومی طور پہ باپ کا نام لگا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی والد نہیں ہے، اس لیے انہیں ماں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. یہ ساری دلیلیں دینے کے بعد اور یہ سارا پروسیس بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، فرمایا بڑی ہی بےہودہ اور گھٹیا بات ہے جو تم خدا کے بارے میں بنا کے لاتے ہو. اور صرف خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بیٹا مانیں گے تو ماں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر خدا کی کوئی بیوی بھی بنانی پڑے گی. لہٰذا ان کے ہاں وہ کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے، عقیدہ تثلیث، یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بیوی تھی حضرت مریم اور ایک بیٹا تھا حضرت عیسیٰ، معاذ اللہ. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ دہرانا یا اپنی طرف سے ان الفاظ کو ادا کرنا یا گویا یہ کہ ان الفاظ کو ادا کرنے والوں کا ساتھ دینا، ان کی تقریبات میں ان کی خوشیوں میں شریک ہو جانا جو وہ خدا کے بیٹے کی خوشی منا رہے ہیں، اب اس کا انجام کیا ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی بےہودہ بات ہے جو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. فرمایا یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ، فرمایا قریب ہے کہ آسمان اس جملے کی وجہ سے پھٹ جائے اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے اور قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا بیٹا ٹھہرانا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات کے ساتھ شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ گر پڑے اپنی جگہ سے. کس بنیاد پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کر لیا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وہ تو لم یلد ہے اور لم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. یہ اس کی شان ہے اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس شان توحید سے محبت کرنے والے بنے. بڑی عجیب روایت ہے، ایک سفر سے واپس آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، واپس آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک شخص کو ہمارا امیر بنا کے بھیجا تھا. وہ امیر صاحب نمازیں پڑھاتا تھا، جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، پھر ساتھ کوئی اور سورت ملاتے تھے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر رکوع کرتے تھے. اگلی رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر کوئی سورت ساتھ ملاتے تھے، پھر رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پھر پڑھتے تھے. اور عجیب بات ہے صحابہ اس کو سورۃ التوحید کہا کرتے تھے. تو وہ جو مامورین تھے انہیں امیر کے اس ایکٹ پر اس لیے ذرا پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو جائے. قافلے میں سفر میں تو یہ امیر تھے، لہٰذا ان کے پیچھے خاموشی سے نمازیں پڑھتے رہے. جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ کہیں یہ بدعت تو نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ. اس امیر صاحب کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرتے تھے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو؟ کہا جی بالکل کرتا تھا. کہا ایسا کیوں کرتے تھے؟ اب جواب سنیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت سے اس لیے بہت محبت ہے کیونکہ یہ اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم اس صورت سے اس لیے اتنی محبت کرتے ہو اور تمہیں اپنی ہر رکعت نامکمل محسوس ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان نہ ہو، تو یاد رکھو اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کرسمس کے کیک کاٹتے پھریں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چرچ میں جا کر اور ان کی تقریبات میں شریک ہوں اور وہ جو کرسمس ٹریز ہیں وہ اپنے گھر پہ بنائیں اور وہ جو گفٹس ہیں ان کے اندر بھی کچھ حصہ ڈال لیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کولیگز کو اور اپنے دوستوں کو جا کر کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہوں۔ ہم ہر صورت خدا کے بیٹا کو ایک بیٹا ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو اس کائنات کا عظیم ترین شرک سمجھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی غیرت کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا تھا، میں آپ سے عرض کروں، بڑی عجیب بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب وہ کسی عیسائی کو دیکھتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا حضرت آپ اپنی آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دیکھ سکے جو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس سے میری آنکھیں آلودہ ہوتی ہیں۔ یہ ہے توحید کی غیرت۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اپنے محلے میں آس پاس رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ کوئی جنگ و جدل کا اسلام نے حکم نہیں دیا، بلکہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن کل رات میں ایک نشست میں تھا تو یہی بات سوال کے طور پر آئی، کسی نے مجھ سے پوچھا پھر یہ مذہبی رواداری کی حد کیا ہو؟ مذہبی رواداری کی حد کیا ہونی چاہیے؟ تو میں نے کہا بڑی سادہ سی حد ہے، ایک لمٹ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے۔ مذہبی رواداری یہ ہے کہ آپ اہل کفر پر اپنے اثرات مرتب کر سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ خود اہل کفر کے اثرات کا شکار ہو جائیں۔ بس اتنی سی حد ہے۔ آپ ان کو دعوت دیں اسلام کی طرف، آپ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، آپ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیں۔ اسلاف کے بارے میں یہ کتابوں میں بات آتی ہے کہ وہ جب یعنی غیر مسلموں سے ملا کرتے تھے اور وہ کوشش ہوتی تھی خاص طور پر یہود و نصارہ سے ملاقات کی، تو وہ انہیں سورہ اخلاص سنایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو ایک معاملہ تو بالکل طے کر لیں کہ ہم نے ان کی تقریبات میں کسی صورت شریک نہیں ہونا۔ اور میرا بڑا شدید اختلاف ہر سال رہتا ہے، وہ ساری ہماری مذہبی قیادت جو جا کے کرسمس کے کیک کاٹ رہی ہوتی ہے، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں خدا کا خوف کریں، وہ اللہ کے بیٹے کی سالگرہ منا رہے ہیں اور آپ جا کر ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے۔ یہ اپنی زندگیوں میں طے کر لیں کہ ہم نے اپنے سرکل میں موجود کسی بھی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد نہیں دینی انشاءاللہ، بلکہ اگر آپ انہیں کوئی پیغام بھیجنا ہی چاہتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا ہی چاہتے ہیں، تو کچھ بھی نہ کریں، سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ لکھ کے میسج کر دیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ کیا پتا آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے کسی شخص کے دل میں اللہ کی توحید کے حوالے سے کوئی جذبہ پیدا ہو جائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، تو وہ انہوں نے ایک خط لکھ بھیجا، کہا امیر المومنین ذرا اجازت دیجیے، ایک عیسائی ہے، میں اس کو اپنا کاتب رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سرکاری عہدہ ہے کاتب کا، گورنر کا کاتب ہے جو لکھتا ہے سب اور سارے آرڈرز لکھتا ہے۔ کہا میں اپنا ایک کاتب رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے سے اس خط کا جواب دیا، کہا اللہ کے بندے کیا تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا کاتب رکھنے کے لیے؟
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خط کا جواب دیا، کہا حضرت مجھے تو اس کے ہنر کی ضرورت ہے اور مجھے اس کے دین کا کوئی معاملہ، اس کا دین اس کے لیے اللہ کے سامنے بھگتے گا، مجھے تو اس کے اس کتابت کے ہنر کی پرواہ ہے، مجھے وہ چاہیے تاکہ میری ریاست کے امور میں وہ ساتھ دے سکے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو لکھا ہے نا، وہ کیا ہی شاندار جواب ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اللہ کے بندے، ریاست کے امور میں کسی شخص کو عہدہ دینا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، یہ مسلمانوں کی ریاست کے راز اس کے ہاتھوں میں دینے کے مترادف ہے۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوا، وہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور جس کی اللہ نے تکریم اور عزت نہیں کی، اور جسے اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کے الفاظ ادا کیے ہیں، اس کی تکریم اور عزت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اسی غالباً 25 دسمبر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا، بڑا خوبصورت لفظ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کو تلقین کرتے ہوئے کہ جب کفار کے تہوار آئیں تو ان کی عبادت گاہوں کے قریب مت جایا کرو، اس لیے کہ اس وقت ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کہیں تم ان کی عبادت گاہوں کے قریب سے گزرتے ہوئے خود اس غضب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو یہ میری کرسمس کے میسیجز اور چرچ میں جا کر کیک کاٹنا اور ان تہواروں میں جو اہل کفر کے تہوار ہیں ان کے اندر شریک ہونا، یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ اللہ نے ہمیں ہماری عیدین عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں ہمارے خوشی کے مواقع عطا فرمائے، ان میں جیسے آپ چاہیں جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی خوشی کو منائیں، لیکن اہل کفر کے تہواروں میں شرکت یہ اہل ایمان کا طرز عمل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔